بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شادی کے بعد بیوی سے محبت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر کوئی شخص ازدواجی زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رومانوی اور پھولوں بھرے خوابوں سے معمور ہوتی ہے اور بس، تو وہ ناقابل وجود چیز کو اس دنیاوی زندگی میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ اس دنیاوی زندگی کی طبیعت اور مزاج میں مشکلات، مشقتیں اور تکلیفیں عودیت کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو فرمایا جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، تم اسے کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ عمر، تو کیا ہر گھر کی بنیادی محبت پر ہی ہوتی ہیں؟ باہمی شفقت اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار، محبت، انسانیت کی جو مٹھاس ہے، اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مردوں کے درمیان پنپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے، وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا سکتی ہے اور وہ چاہے تو اسے مثل جہاں بنا دے۔ قدرت نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خاندان کو جوڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جن پہ نازک ہونے کے ناطے اس کے اندر پیار، اپناپن، صبر، جذبہ، قربانی اور سب سے بڑھ کر بے لوث محبت اور ممتا ہے۔ انہی صفات کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میکے کے ساتھ ایک پرائے گھر یعنی کہ سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کے ساتھ چند دنوں کی مدت میں خود کو ہر رنگ روپ میں ڈھال لینا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ مرتے دم تک تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہے۔ وہ اینٹ اور پتھر سے بنے مکانوں کو خوبصورت دھانک رنگوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تو عورت کی قربانیاں ہیں جو ہر عورت اپنے ہم سفر کے لیے دیتی ہے۔ اکثر مردوں کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی، تو تمام خواتین اور حضرات اس بات کو غور سے سن لیں کہ اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت پنہاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب وہ نعمت اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا
اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں۔ تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو، اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا عطا نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ پر یقین کی کمی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خوش نہ ہو۔ ہم یہاں پر آپ سب کے لیے کچھ ایسی ٹپس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے۔ اگر وہ دونوں ایک بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ اب رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے پر طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل بھی پسند نہیں۔ خاموشی رشتے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا، اور بلا وجہ ہی تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباحتیں جنم لیں گی۔ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے، اور انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور وہ مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لائے اور بیوی فضول خرچی کرے، یا میاں کام کرنے کی بجائے گھر میں ہی پڑا رہے، تو دونوں صورتوں میں ہی مالی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے ضرور بچا جائے، ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا، ورنہ آپ لوگوں کا رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی فیملی کی عزت کرے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی کام نہ کرے تو مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ماضی کو خریدنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح مسائل کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ مفید مشورے تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، تاکہ اگر آپ لوگ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو اس سے باہر آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہی راضی رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام